کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں سچی گل نہیں، صبح پتہ لگے گا انشاءاللہ۔ صبح 12 ربیع الاول شریف ہے، اساں نعرے تے مارتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صبح ہر بندے نے اگر کسی کو نواں سونا چٹا سوٹ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جڑا بھی سونا جا سوٹ ہوئے وہ پا کے سارے کام مکا کے پورے 10 بجے تیار ہو کے اس جامع مسجد دور دے باہر پہنچ جانا، اور جلوس ہوئے گا، پہلے محفل ایک خطاب ہوئے گا، اس کے بعد اپنے اس پنڈ دی مین بازار جڑا ہے تو مسجد باہر جا کے پھر روڈ پہ جاؤں گے، جلوس کا پورا ایک چکر لگے گا۔ تو جنہ دوستان کو چنڈا دستیاب ہوئے وہ چنڈا بھی لے کے آئے ہو، سونے کپڑے پا کے سر تے امامہ شریف یا ٹوپی پہن کے 2 یا 3 گھنٹے تھوڑا وقت مانگ رہے ہیں، سب دنوں آپ تیار ہیں؟ صبح انشاءاللہ یہ عیدہ دی عید سرکار دی اس میلاد کا صدقہ جنہیں چند لمحات اساں جلوس دے اندر گزارا گے، ساڑھا ایمانی دنیا اور آخرت انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے گی۔ بلا تخیر باب دے کتاب حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمسائے کا بڑا حق ہوتا ہے، اگر آپ کا ہمسایہ درود نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کی جگہ پہ پڑھ دیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ گل گا کے
ਕੋਜੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੜਿਆ। ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਜੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਖੈਰ ਸਖੀ ਨੇ ਪਾ ਛੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਰਿਆ ਕਾਸਾਏ, ਛੱਡੀ ਥੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਸਾਏ। ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਛੜਿਆ। ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਗ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਰਵੇ ਬਸਦਾ ਦਵਾਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਦੇ ਕੇ ਖੈਰ ਰਜਾ ਛੜਿਆ। اور کیویں بھلا میں اپنے ماضی نو، کیویں بھلا میں اپنے ماضی نو، سی جان دا کون اس آسی نو۔ ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام دا رولا پا چھڑیا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ میرے مسلک کے عظیم دو خطیب یہاں پر موجود ہیں، قبلہ قاری محفوظ الرحمان صاحب اور قاری حبیب اللہ اسد اویسی صاحب، دیگر حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر تمام احباب نے مل کر اس محفل کا انعقاد کیا، اپنے گھروں کو سجایا، یہ بچوں نے جھنڈیاں لگائیں، مرچیں لگائیں، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ آپ کے دل پہ نقش ہو جائے۔ سنیو تمہارا مستقبل تاریک نہیں، وہ روشن ہے۔ جس ملک کے بچپن کا یہ عالم ہوگا، جوانی کیسی ہوگی۔ تو میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، عزیزو، یہ باتیں ایسے نہیں ہوا کرتی، یہ محافل ایسے نہیں سجا کرتی۔ مت خیال کرنا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، مت خیال کرنا یہ جھنڈیاں میں نے لگائی ہیں، کسی نے اپنے گھر پہ لگا دی، مت خیال کرنا میں نے اپنے گھر پہ لائٹیں لگا دی ہیں، بلکہ اپنی قسمت پہ ناز کر، وہ پوچھ اعلیٰ حضرت سے جنہوں نے کہا تھا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نالے پاکے حضور، پھر کہیں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، گھر کو سجایا، جھنڈیاں لگائیں، مرچیں لگائیں، یہ نہ خیال کرنا کہ تیرا کوئی کمال ہے اور نبی نے تجھے سلیکٹ کیا تبھی تو کر رہا ہے۔ السلام کی نظر تجھ پہ پڑ گئی تبھی تو ان کی نظر میں آ گیا ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرنا، یہ رب کی یار کی محفلیں ہمیشہ سجدی رہے گی۔ میں تو نہیں تھا، ذکر مصطفیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، ہم نہیں تھے وہ ہو رہا تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارے یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکوں کے ساتھ بجھا دیا جائے، منہ کی پھونکوں سے بجھا دیا جائے۔ رب فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور کبھی بجھنے نہیں دے گا، وہ نور کو پورا کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ آج کون نہیں جانتا ابو لہب، ابو جہل، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام
انہوں نے ایک تانا دیا، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ آج کسی کو کوئی تانا دے، جواب اس کا باپ دے گا۔ باپ کو تانا ملے، جواب بیٹا دے گا۔ بہن کو تانا ملے، جواب بھائی دے گا۔ لیکن جب رب کے محبوب کو تانا ملا کرتا تھا، جواب اور کوئی نہیں دیتا تھا، خود خالق کائنات دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کا نزول کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب میں نے تجھے خیر کثیر دے دیا۔ اگلی آیت چھوڑ کے آگے فرمایا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب یہ تجھے کہتے ہیں تیری نسل ختم ہو جائے گی۔ میں اعلان کرتا ہوں، منبر ہوں گے، مسجدیں ہوں گی، مصلے ہوں گے، کائنات کے ذرے ذرے پہ اور ضدی انسان دیکھ ہر سمت فضا میں نبی نبی۔ دیکھو تو صحیح، ہر طرف نبی نبی ہوگی۔ ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محمد نام کے آدمی کتنے مل جائیں گے، ابو جہل کے نام کا آدمی ایک بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی قسمت پہ ناز کر ایمان والے، اللہ رب العزت نے تجھے اپنے یار کے گن گانے کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ وہ کتنی اچھی وہ زبانیں ہیں جو یار کے گیت گاتی ہیں، کتنی اچھے وہ وجود ہیں جن کے اندر عشق رسول سما گیا، کتنے اچھے وہ ہاتھ ہیں، اٹھتے ہیں تو سرکار کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، کتنے اچھے وہ قدم ہیں، چلتے ہیں تو سرکار کا میلاد سننے کے لیے چلتے ہیں، کتنے اچھے وہ کان ہیں جن کانوں کے اندر رب کے یار کی صفتوں کی آواز آیا کرتی ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، اور تم جیسا کوئی نہیں۔ زمانے میں لاکھوں ہوں گے، زمانے کے اندر لاکھوں آئیں گے سکندر کے برابر، پر آقا کوئی نہیں تیرے نوکر کے برابر۔ زمانے میں لاکھوں ہیں سکندر کے برابر، پر آقا کوئی نہیں تیرے نوکر کے برابر۔ جو آقا کی نوکری میں آ گیا وہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جایا کرتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال قبل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، میں نے رب کی تسبیح بیان کی۔ جب میں نے تسبیح بیان کی تو فرشتے سن کر پھر رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے پھر تسبیح بیان کی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ اب میں کافی ساری روایات ہیں، اب ایک ایک بیان کروں تو کام تھوڑا سا طویل ہو جائے گا۔ میں تمام روایات کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا نور کہاں سے چلا، کہاں تک پہنچا، آج ہمارے پاس آ گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب تخلیق فرمائی، تخلیق فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر اپنے محبوب کا نور رکھا۔ اب دل تھام کے روایت سن لے، میں یہ عشق کی بات عشق والوں سے کر رہا ہوں۔ دل کی کھڑکیاں کھولنا، جو نبی کی تعظیم کرتے ہیں، آقا کا ذکر کرتے ہیں، خدا انعام کیا دیتا ہے۔ آدم کی پیدائش ہوئی، اللہ رب العزت نے پیارے آدم کو بنایا۔ جب بن گیا قرآن اٹھاؤ، اسجدوا لآدم، اللہ نے فرمایا فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے دیکھنے لگے، ہمارے سامنے یہ ایک پتلا بنا تھا، اب اس کے اندر روح آ گئی، اب یہ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسجدوا لآدم. اب میں کتب سیرت کے حوالے سے بتا دوں اب ذرا غور سے سننا. جبریل عام فرشتوں میں ابھی تک سردار نہیں بنا. ایک جملے پہ توجہ کرنا. ابھی تک سردار نہیں بنا. عام فرشتوں میں جبریل نے آدم علیہ السلام کے پاؤں کو دیکھا, کچھ نظر نہ آیا. گھٹنوں کو دیکھا, نظر نہ آیا. پیٹ کو دیکھا, نظر نہ آیا. ہاتھوں کو دیکھا, کوئی خاص چیز نظر نہ آئی. جب ماتھے کی طرف دیکھا نا, ایک نور چمکتا دیکھا. ایک نور چمکتا دیکھا. جب دیکھا تو فوراً سجدے میں گرا. پیچھے تمام فرشتے سجدے میں آ گئے. جب سجدہ ہو گیا دوبارہ سر اٹھا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک اکڑ گیا تھا, جو شیطان تھا وہ اکڑ گیا تھا. اب جبریل السلام تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. سجدے سے سر اٹھا, ابلیس کو اکڑا ہوا پایا. دوسرا سجدہ شکرانے میں کیا. جب سجدے سے فارغ ہوئے عرض کرتے ہیں مولا. جبریل نے کہا مولا تو میرا خالق, میں عاجز بندہ, ایک سوال کرنا ہے. رب العالمین نے فرمایا پوچھ. کیا پوچھتا ہے؟ مولا آدم کے پورے وجود میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا. یہ پیشانی میں کیا چمکتا تھا؟ کیا چمکتا تھا؟ رب العالمین نے فرمایا جبریل یہ میرا راز ہے, میں نہیں بتاتا. یہ میرا راز ہے, میں نہیں بتاتا. مولا میرا کوئی ضد نہیں ہے, ضد نہیں کر رہا. پر مولا تو رحیم بھی ہے, تو کریم بھی ہے, تو کرم کرنے والا ہے. تو اتنا رحیم ہے کہ جہاں پر جس جگہ پر بھی کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ تیرے کرم کی ابتدا ہوتی ہے. تو اتنا کریم ہے. مولا بتا دے. خالق کائنات نے فرمایا سن جبریل, یہ میرے یار کا نور ہے. میں اسے پیدا نہ کرتا, تجھے نہ بناتا. جبریل عرض کرتی ہے مولا جب یہ تیرے یار کا نور ہے تو پھر اس کے لیے تو نے اگر یہ نہ بنتا, کچھ نہ بنتا, تو پھر مجھے انعام کیا دے گا؟ فرمایا تو نے جلدی سجدہ کیوں کیا تھا؟ جلدی سجدہ کیوں کیا تھا؟ مولا بس دل آ گیا, وہ نور لگا پیارا, میں نے سجدہ کر دیا. رب العالمین نے فرمایا اٹھ جبریل, میرے نبی کی تعظیم کی. ایک جملے پہ توجہ کرنا. تو نے سب سے پہلے میرے نبی کی تعظیم کی. تورات کا حافظ تو بنے گا, انجیل کا حافظ تو بنے گا, زبور کا حافظ تو بنے گا, ہر نبی کا صحابی تو بنے گا, قرآن کا حافظ تو بنے گا. اور پھر جہاں تک بات ختم نہیں, سارے فرشتے نیچے تیرا مقام اس سے آگے. میری سارے عظمت و شان مصطفیٰ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. فرشتوں سے اللہ رب العزت نے سجدہ کروا دیا. جب سجدہ کروایا اگلی بات سنیے, نام مصطفیٰ کسی سے مٹ نہیں سکتا. نام مصطفیٰ کبھی کسی سے مٹ نہیں سکتا. سینکڑوں آئے مٹانے کے لیے. اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانے والا ہوں, تھوڑا سا پیچھے چلیے. آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی. جب تخلیق ہو گئی آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی آپ نے ایک جملہ حدیث پاک کا پڑھ رہا ہوں. آدم علیہ السلام نے آنکھ کھلی, عرش پہ ہر جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا. ہر جگہ پہ لکھا دیکھا. سرکار کا نام نامی اسم گرامی. تھوڑا سا آگے بڑھے, ہر محل کے دروازے پہ لکھا دیکھا. تھوڑا سا آگے بڑھے, سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے اس کے پتے پہ سرکار کا نام لکھا ہوا دیکھا. تھوڑا سا آگے بڑھے, جنت کے اندر جو حوریں تھیں ان کے
پر رب العالمین نے اپنے محبوب کا نام لکھا، جنت سے باہر نکلے، جنت کے ہر دروازے پہ یار کا نام لکھا۔ اب میں تیرا عشق جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، ارے میں مکان بنواؤں گا تو کیا ہوگا؟ مستری آئیں گے، مزدور آئیں گے، مکان تعمیر ہو جائے گا۔ جب مکان تعمیر ہوگا اس کے بعد میں مکان پہ اپنا نام لکھ دوں گا، لوگ سمجھ جائیں گے بھئی بنانے والا کوئی اور ہے۔ ایک جملے پہ توجہ، بنانے والا کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے۔ بنانے والے مستری مزدور، مالک کوئی چودھری ہوگا، کوئی بڈیرا ہوگا، مالک کوئی اور ہے، بنانے والا کوئی اور ہے۔ ایک جملے پہ توجہ کرنا، اس لیے زور دے رہا ہوں، اپنی قسمت پہ ناز کر، تجھے خدا نے وہ نبی دیا، تجھے خدا نے وہ نبی دیا جس کی شانیں اتنی بلند و بالا ہے، خالق کائنات نے جنت کی ہر چیز پہ یار کا نام لکھ کر دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں میرے محبوب کے مقام کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، جنت بنائی خدا نے، ملکیت مصطفیٰ کی ہوگی۔ جنت رب العالمین نے فرمایا بنائی میں نے ہے، مالک اپنے یار کو بنا دیا۔ ارے بتائیے وہ کہاں سے ذکر مصطفیٰ ختم کرنے کی کافر لوگ کوشش کریں گے، وہ کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں، اور لینوں تم مٹ جاؤ گے، نبی کا ذکر نہیں مٹے گا۔ کہاں سے مٹاؤ گے؟ آج تو مسلمانوں کے بچوں کو تو برگلا سکتے ہو، ہاں ان کے سینوں سے نکال سکتے ہو، ان کو سر جو ہے وہ تن سے جدا کر سکتے ہو، دیواروں سے سرکار کا نام مٹا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اس مقام پہ کیسے مٹاؤ گے جہاں پہ تمہاری پہنچ ہی نہیں ہوگی۔ اگر ایک جملہ کہہ دوں، جو نام مصطفیٰ کو مٹانے والے ہیں وہ وہاں جائیں گے نہیں، جو چاہنے والے ہیں وہ جائیں گے، وہ جائیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سینکڑوں آئے جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور کو مٹانے کی کوشش کی، بلاخر وہ مٹ گئے، لیکن میرے آقا کا نور نہ مٹ سکا۔ اگلی روایت سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، ایک عجیب سا سوال کر ڈالا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ سوال کر رہے ہیں حضرت علی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے بھی رب سے سوال کیا تھا، میں نے بھی رب سے سوال کیا، مولا تو نے مجھے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ حریم کبریا سے صدا آئی، محبوب اس بات کو چھوڑ، تجھے نہ بناتا نہ آسمان ہوتی نہ زمین ہوتا، نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی۔ حضور اسلام فرماتے ہیں میں نے دوبارہ عرض کیا، مولا بتا دے مجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب اس کو چھوڑ دے، میں تجھے نہ بناتا نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی۔ حضور اسلام فرماتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب میں نے اپنے نور کی سفیدی کی طرف ایک تجلی ڈالی، اپنے نور کی سفیدی کی طرف ایک تجلی ڈالی، وہاں سے میں نے ایک حصہ لیا، اس کے میں نے 3 حصے کیے، ایک حصے سے تیرا نور بنایا، ایک حصے سے تجھے پیدا کیا اور تیری اہل بیت کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے تیری ازواج بیویوں کو پیدا کیا، تیرے صحابہ کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے جو تجھ سے پیار کرے گا، تیسرے حصے جو تجھ سے پیار کرے گا میں نے اس کو بنا دیا۔ پھر اگلا جملہ، غلاموں، سرکار کے غلاموں، آپ کی نظر کرنے والا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب العالمین نے اتنا فرمایا
پھر فرمایا محبوب تو بھی جنت میں جائے گا، تیری اہل بیت بھی جنت میں جائے گی، تیری ازواج بھی جنت میں جائے گی، تیرے صحابہ بھی جنت میں جائیں گے، اور تجھ سے پیار کرنے والے بھی۔ میں نے یہ سب کے لیے جنت بنا دی ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، ایک بات ذہن میں آ گیا، سماعت فرما لیجیے، ایک چھوٹا سا سوال آ جاتا ہے ذہن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، وہ ایک صاحب تھے، وہ اسی طرح بیان کرنے لگے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ یہودی تھا، عیسائی تھا، دو یہ تھے بیٹھے، اور دو مسلمان بھی تھے، دو مسلمان بھی تھے۔ یہودی نے کہا میرے نبی موسیٰ جیسا کوئی ہے تو آئے مقابلے میں۔ ان تینوں نے پوچھا بھئی تیرے نبی کا کیا کمال ہے؟ یہودی نے کہا تم نہیں جانتے، میرا نبی عصا پہ پتھر مارے تو چشمے جاری کر دے۔ عیسائی نے کہا میرے نبی جیسا کوئی ہے با کمال تو آئے سامنے۔ بھئی تیرے نبی کا کیا کمال ہے؟ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ اب بچے دو مسلمان، ایک وہ تھا جس کے دل کے اندر یہ بھرا ہوا تھا، اس نے کہا یار ہمارے نبی کے تو ہاتھ پلے شے کوئی نہیں تھی، وہ تھا منافق۔ دوسرا تھا سچا غلام، اس نے کہا میرے ساتھ بات کر، تجھے بتاؤں رب نے یار کو کیا شانیں دی ہیں۔ اسی طرح کا ایک آدمی تھا، اس نے اسی بات کو بیان کیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ تم یہ جو کیا کر رہے ہو کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ بھئی اللہ نے اپنے نور سے سرکار کا نور بنایا تو اللہ کا نور کم ہو گیا۔ ایک جٹ بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت ایک بات بتائیے، یہ میرے گاؤں سے 4 مربع میل کے فاصلے پر میرا ایک کنواں ہے، 36 سال سے میں پانی دے رہا ہوں، ایک چلو کم نہیں ہوا۔ خدا کا نور اتنا کم تھا، خدا کا نور اتنا کم تھا کہ وہ کم ہو گیا۔ اس دوسرے نے کہا میں سرکار کا غلام ہوں، تجھے جواب دیتا ہوں، آ میرے مقابلے میں۔ اب اس سے کیا جملہ اس نے کہا؟ یہودی سے کہنے لگا مانتا موسیٰ کلیم اللہ کی شان بڑی، پتھر پہ عصا مارے پانی کے چشمے، وہ پتھروں سے تو پہلے بھی پانی نکلتا ہے، پتھروں سے تو پہلے بھی پانی نکلتا ہے۔ اٹھا بخاری شریف، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب ایک مقام پہ سفر پہ تشریف فرما تھے، پانی کم ہوا، سرکار وضو کرنے لگے، صحابہ ٹوٹ پڑے، آقا پانی یہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے کھلے منہ والا برتن منگایا، اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا۔ آپ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے۔ اور کسی نے سوال کیا اور جابر تھے کتنے؟ صحابی کا عقیدہ سن، پوچھا تھے کتنے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم تھے 1500، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے نبی سب کو پلا دیتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تو آئیے پھر اس نے کہا ہاں میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی ہے، ہم اس کا انکار کریں تو دائرہ اسلام سے خارج، تمام انبیاء شان والے۔ لیکن سن تیرے نبی کا کمال تو نے خود بیان کیا، تیرے نبی کا کمال تو نے خود بیان کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ آج ذرا میرے نبی کی بھی شان دیکھتا جا۔ ابو جہل کینکریاں لے کر مٹھی میں بند کر کے آیا، مٹھی میں بند کر کے آیا۔ اب یہ ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ فرض کریں یہ میں انگوٹھی ہے، اس کو میں اپنی مٹھی میں بند کر لوں تو آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی تو آپ نے دیکھا ہے، اگر لیکن آپ نہ دیکھیں تو آپ کو کیا پتہ اس کے اندر کیا ہے۔ تھوڑی سی بات مشکل ہے، آپ تھوڑا سا لیول اونچا کیجئے، میں سادہ اور آسان کر دیتا ہوں۔ یہ جو انگوٹھی ہے اس کے لیے آپ غیب ہیں، آپ کے لیے انگوٹھی غیب ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ انگوٹھی آپ کے لیے غیب ہے جو میری مٹھی کے اندر ہے، اور یہ انگوٹھی آپ کے لیے غیب ہوئی، آپ
بند کر لی. سرکار کی بارگاہ میں آیا, آ کے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, میری مٹھی میں کیا ہے. اب کینکری نبی کے لیے غیب ہے اور نبی کینکری کے لیے غیب ہے, پوشیدہ پتہ نہیں مٹھی میں کیا ہے. اس نے کہا تو نے نبی کا کمال نہیں سنا. حضور نے آگے سے پتہ کیا فرمایا, فرمایا تو یہ پوچھتا ہے کہ مٹھی میں میری مٹھی میں کیا ہے, جو تیری مٹھی میں ہے اگر وہ بولے میں کون ہوں, اگر وہ بولے میں کون ہوں, تو پھر ابو جہل نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آگے جملہ سننا, پوری سیرت کی کتابیں اٹھا لیں, تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں, نہ تو نبی کریم علیہ السلام نے کینکری سے کہا تو کلمہ پڑھ, نہ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ, نہ ہاتھ کا اشارہ کیا کلمہ پڑھ, بس ایک نظر ڈالی, بس ایک نظر ڈالی. جب نظر ڈالی تو مٹھی کے اندر کینکری نے کلمہ پڑھا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس وقت ابو جہل نے کینکری کو اٹھا کر زمین پہ پھینکا. اب اس چھوٹے سے واقعے میں چند نکات بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے یہ بتا دیا, سن لو, اور میری ذات بہت اونچی ہے, اور میں جس پہ توجہ ڈال دوں وہ بھی غیب بتا دیتا ہے, میں جس پہ توجہ ڈال دوں وہ بھی غیب بتا دیتا ہے. اس نے کہا مردہ وہ ہوتا ہے جس میں پہلے جان ہو. میرے نبی نے بے جان کینکریوں سے کلمہ پڑھا لیا تھا, میرے محبوب نے بے جان کینکریوں سے کلمہ پڑھا لیا تھا. اب مٹھی کے اندر جب کینکریاں تھیں, جب تک وہ بولی نہیں, جب تک وہ بولی نہیں قید میں رہی, جب بولی تو نبی کے قدموں میں پہنچ گئی. اور میرے عزیز اس خاموشی کو چھوڑ دے, نبی کے نام کی مالا جپنی شروع کر دے, ایک دن تو نبی تجھے اپنے قدموں میں بلا لے گا, ایک دن تو سرکار دو عالم علیہ السلام تجھے اپنا بنا ہی لیں گے. پھر آئیے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے, جبریل آ گئے. حضور علیہ السلام نے ایک سوال کیا, جبریل وہ تیری عمر کتنی ہے؟ تھکے تو نہیں آپ؟ جی جبریل سے آپ نے سوال کیا, جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام سر جھکا دیا, عرض کرتے ہیں آقا عمر کا پتہ کوئی نہیں. اب میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو ایک بہت طویل روایت ہے, وہ میں چھوڑ دیتا ہوں, میں مختصر کر رہا ہوں. جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ عمر کا پتہ کوئی نہیں. یہ جو چوتھا حجاب, چوتھا آسمان, وہاں پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا. ایک جملے پہ توجہ کرنا, ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا. آقا 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ نکلتا تھا. 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ نکلتا تھا. میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا ہے, میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا ہے. اور جب وہ ستارہ نکل کر غروب ہو جاتا تھا تو 70,000 سال اسی کا انتظار کیا کرتا تھا کہ وہ نورانی تارہ کب آئے گا, کب میں جو ہے اس کی زیارت کروں گا. جب جبریل بتا چکے نبی مدینے کی چٹائی پہ بیٹھے ہیں. جبریل اس وقت سدرہ پہ تھا, اور جبریل نے یہ تارہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی قبل دیکھا ہوگا, نہ جانے 72,000 مرتبہ دیکھا. وہ کتنے 70,000 سال بنے ہوں گے. حضور علیہ السلام ابھی تک دنیا میں آئے نہیں تھے, دنیا میں آپ کا ظہور نہیں ہوا تھا. فرمایا جبریل کبھی اس تارے کو پہچانا بھی ہے, تو کبھی پہچانا بھی ہے اس تارے کو؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پہچان سکا. فرمایا کبھی دیکھے گا تو پہچان لے گا, کبھی دیکھے گا تو پہچان لے گا.
अब नबी की शान सुन के ना जरा मोहब्बत से इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हम लफ्ज़ सुभान अल्लाह कहते हैं ना, जिस बंदे को जिसके साथ जितनी मोहब्बत होती है ना, वो उसकी तारीफ सुन के उतनी ही सुभान अल्लाह कहता है। लाख खतीब हो, वो हजारों नुकात बयान करे, लेकिन जो सच्चा सरकार का आशिक है ना, वो उसे एक ही जुमला कहेगा। वो शाम को शुरू हो ना, कोई भी खतीब हो, सुबह तक सरकार की सिफतें बयान करता रहना। सुबह को वो खत्म करेगा ना, तो आशिक पता क्या कहेगा? जो कुछ तूने कहा वो सच है, मेरा महबूब इससे भी ऊंचा है, सरकार इससे भी बुलंद वाला है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, जिब्रील अगर वो तारा कभी देखे तो पहचान लेगा। या रसूलुल्लाह पहचानूंगा, ये कहते मेरे नबी ने अपने सर से इमामी को हटाया, पेशानी मुस्तफा में वो तारा जगमगाया। पेशानी मुस्तफा के अंदर वो तारा जगमगाया। देखा सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम कितना बड़ा उलवरा है। और फिर आगे सुनिए मोहब्बत वालों, अगली बात सुन लीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अभी तक मैं तख्लीक में फिर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमा दी तो उसके बाद क्या हुआ? हजरत आदम ने हदीस कुदसी समाअत फरमाइएगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम ने सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के नामे नामी इसमें गिरामी का वसीला दिया ना, तो तौबा कबूल हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए आदम, ये मेरा वो महबूब है, अगर मैं इसे पैदा न करता, ना जमीन बनाता ना आसमान बनाता, ना जमीन बनाता ना आसमान बनाता। अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जाने लगा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ अब आपने मेरा साथ देना है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी मोहब्बत भरी बात आ रही है। ये हमने मिलाद की महफिल सजाते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं? ये तो मस्जिद है सज गई, अगर बाहर करें तो ऊपर शामियाना होता है, स्टेज लगता है, मिर्चें लगती हैं, कुमकुमे लगते हैं, फानूस लगते हैं। अब मैं हदीस के पेश नजर ये बता दूं, रब्बुल आलमीन ने जब अपने महबूब का मिलाद किया, तख्लीक करने का इरादा बनाया, आसमान को शामियाना बनाया। और ये मैं पहले बता चुका हूं, अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब तुझे ना बनाता आसमान ना बनाता, तुझे ना बनाता जमीन ना बनाता। रब्बुल आलमीन ने आसमान को शामियाना बनाया, जमीन को बिछौना बना दिया, सितारों की मिर्चें लगा दी, सितारों की मिर्चें लगा दी। मवाहिबुल दुनिया रिवायत सुन, हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा आप फरमाती है, मेरे बेटे की जब विलादत का वक्त करीब आया, मैंने देखा आसमान के सितारे इतने करीब आ गए, मैंने समझा शायद मुझ पे गिर जाएंगे। ओए हमारी मिर्चें, हमारी लाइटिंग बिजली की मोहताज है, रब ने तो सितारों को नबी के नूर से बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब महबूब का मिलाद किया, आसमान को शामियाना बनाया, जमीन को बिछौना बना दिया, सितारों की मिर्चें लगा दी, चांद सूरज की ट्यूब लाइट और फानूस लगा दिया, चांद सूरज की ट्यूब और फानूस लगा दिया। अगला जुमला कह दूं, अर्शे मोहल्ला को स्टेज बना दिया और खुद रब्बुल आलमीन अपने महबूब की हमदो सना कर रहा है। वो मीर खिसरो बोले थे ना, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खिसरो, कहने लगे एक दिन मेरी रूह ने प्रवास किया, चलती चलती आलमे बाला में पहुंची, जब वहां पर गई तो मैंने क्या देखा? रब्बुल आलमीन फरिश्तों का मजमा लगा के यार की नातें पढ़ रहा है, यार की तारीफें कर रहा है। तो ये जो आज जो कुछ भी तुम कर रहे हो, मामूली ना समझना, ये रब की सुन्नत अदा हो रही है। बात है
جس کو محبت ہوتی ہے تو اسے کبھی محبوب میں عیب نظر نہیں آتا۔ اب میں آخری طرف جا رہا ہوں۔ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ سچی سچی محبت کرتے ہیں، پھر میرے آقا ان کو کیسے نوازتے ہیں، بڑی محبت سے سننا۔ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ کی سرزمین پر وہیں پہ آپ نے حدیث پاک کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد جب آپ نے وہیں پہ درس حدیث دینا شروع کیا، نبی کریم علیہ السلام خواب میں آئے، فرمایا عبدالحق ہندوستان چلا جا، وہاں پہ جا کے لوگوں کو حدیث پڑھاؤ۔ یا رسول اللہ جانے میں انکار کوئی نہیں، گنبد خضرا کی جدائی کون برداشت کرے گا؟ رسول اللہ گنبد خضرا کی جدائی کون برداشت کرے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا حکم ہے چلے جاؤ۔ آقا جانے پہ انکار نہیں ہے، لیکن کون ہے جو نبی کی نسبت کو کسی قیمت پہ بیچ ڈالے؟ آقا میں مر جاؤں گا، آج تو یہاں پہ میں پڑھتا ہوں حدیث، سامنے گنبد خضرا ہوتا ہے۔ سچا عشق ہو تو دیکھنا نبی کیا جواب دے رہے ہیں۔ دل پہ نقش کیجئے، دل پہ نوٹ کیجئے ایک ایک جملہ۔ نبی کریم اسلام نے فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اگر تو یہاں پہ حدیث کا درس پڑھائے گا تو کیا دیکھے گا؟ آقا روزے کی جالیاں دیکھوں گا، آقا گنبد خضرا دیکھوں گا۔ ارے یہ تو انسان ہے، انسان۔ وہ ایک سیالکوٹ کے شاہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ فرماتے ہیں میں وہاں پہ گیا نا تو مجھے قدرتی وہ مکان اس جگہ پہ ملی ہوئی ہے جس جگہ پہ نا کھڑکی کھلے گنبد خضرا نظر آتا تھا۔ تو میں نے نا وہاں پر کیا کیا، میں نے کھڑکی کو کھول دیا رات کو، تو میں نے کہا کہ بھئی صبح جب میں اٹھوں گا تو پہلے گنبد خضرا شریف کو دیکھوں گا۔ تو کہنے لگے جب میں صبح اٹھا تھا تو ایک بلی آ کر بیٹھ گئی، وہ میرے سامنے بیٹھی ہے اور وہ گنبد خضرا کو دیکھ رہی ہے۔ میں حیران ہوا جانور بھی گنبد خضرا سے پیار کرتے، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا یہ مجھ سے پہلے سحری کا وقت آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اچھا میں آج نا 12 بجے رات کو اٹھ کر میں اس سے پہلے گنبد خضرا کو دیکھوں گا۔ فرماتے ہیں میں رات سویا نا، 12 بجے الارم بولا تو دیکھا وہ بیٹھی دیکھ رہی تھی، وہ بیٹھی گنبد خضرا کی زیارت کر رہی تھی۔ تو کہنے لگی اچھا، میں سوچا، میں نے کہا اچھا اب میں دن سارا سو جاؤں گا، شام ہوتے ہی بیٹھ کے زیارت کروں گا۔ کہنے لگے ادھر میں نے روزہ رکھا تھا، جب میں نے رات کو روزہ شام کے وقت میں نے افطار کیا تو افطار کیا نا تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بلی آ کر باری میں بیٹھ گئی، کھڑکی میں بیٹھ گئی، ساری رات وہ بھی گنبد خضرا کا دیدار کرتی رہی، میں بھی کرتا رہا۔ مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے حکومت سے کہا کہ میں جانور کو لے جانا چاہتا ہوں پاکستان، لوگوں کو بتاؤں گا یہ جانور بھی سرکار سے پیار کرتا ہے۔ تو میں نے وہ لائسنس بھی بنوا لیا، پنجرا بھی بنوا لیا۔ 3 دن رہ گئے تھے میرے واپس آنے کو۔ میں نے کہا کہ وہ سید تھے، کہنے لگے میں نے کہا اب آئے گی نا تو میں پکڑ کے اسے اندر ڈال دوں گا۔ کہنے لگے رات ہو گئی بلی کوئی نہیں آئی، بلی کوئی نہیں آئی۔ دوسرا دن آ گیا، رات آ گئی، پھر بلی کوئی نہیں آئی۔ تیسری رات آ گئی، بڑا پریشان، خرچہ بھی کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ جانور نہیں آ رہا۔ پریشانی کے عالم میں نا یوں گنبد خضرا کو دیکھ رہا تھا، ٹیک لگائی تھی، آنکھ لگی، مدینے والے آ گئے۔ نبی کریم السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں کہ میں نے لائسنس بنوایا، سب کچھ کر لیا لے جانے کے لیے، لیکن وہ آ ہی نہیں رہی۔ فرمایا تجھے پتا ہے 3 دن ہو گئے اسے میری بارگاہ میں روتے ہوئے، اسے میری بارگاہ میں روتے ہوئے، اور وہ یہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ آپ کی اولاد سے نہ ہوتا تو میں سامنے جا کے لڑ پڑتی، لیکن کیا کروں آپ کے در پہ آئی ہوں، مجھے یہاں سے جدا نہ کیجئے۔ نبی کریم اسلام نے فرمایا بیٹا اسے رہنے دے، میرے ساتھ وعدہ کر اسے لے کے نہیں جائے گا۔ کہنے لگے نبی سے وعدہ کیا، آنکھ کھلی وہ سامنے تھی، غلام ہے، غلام ہے، آنکھ کھلی وہ سامنے تھی۔ تو میرے عزیز کبھی نبی کو تڑپ کے پکار،
सकता जब आपने रो दिए, आंसू बहा दिए। जब आंसू गिरे ना, आशिक कहते हैं नबी को पुकार, रो, और तेरा आंसू बाद में गिरता है, उठाने वाला पहले आ जाता है। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, दरिया रहमत जोश में आया, फरमाया अब्दुल हक जा हिंदुस्तान चला जा, यहां तुझे सिर्फ जालियां और गुंबद नजर आता है। हिंदुस्तान चला जा, वहां पे दर्से हदीस दे, फजर की नमाज पढ़ के रुख मदीने की तरफ कर लेना, आंखें बंद कर लेना, नबी रोज तुझे दीदार कराएगा। नबी रोज तुझे दीदार कराएगा। अब तू भी अपने नबी की मोहब्बत के अंदर झूम के अब नबी का जिक्र करना पड़ेगा। पेट्रोल का वक्त आ चुका है, हर कौम का नारा, हर कौम का नारा। मजा नहीं आया? मैं भी आपको इंशाअल्लाह साथ लेके चलता हूँ। ये आप अहबाब की मोहब्बत है, ज्यादा आगे चलूं, मैं चलना भी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी पुरानी आदत है, मैं थकने से पहले छोड़ देता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एहसास होता है दीवाने कभी थकते नहीं है, सरकार के गुलाम कभी थका नहीं करते। लेकिन अब मैंने इतनी देर बोला हूं ना, अब आपकी बारी आ गई है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दीवानों, परवानों, मस्तानों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपके नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर दो। अभी हम कोई जवान है तो जवानी से जरा नारा लगाए, सरकार का नाम बुलंद करे, नारा तकबीर लगाए। कोई जवान है, तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, तहकीक, जारिया। अच्छा, बात ये है कि मैं अभी दूसरी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन पहले समाअत फरमा लीजिए। याद रखना, आज की रात लैलतुल कद्र से भी अफजल है। आप 27वीं रात को बड़ी रब रब करते हैं ना, और फिर उसका पता भी नहीं है। 27वीं रात पक्की बात नहीं है कि वो लैलतुल कद्र ही है, वो 21 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 23 को भी हो सकती है, 25 को, 27 को, 29 को, ताक रातों में से किसी रात को भी आ सकती है। लेकिन इसका तो पता है ना, ये मिलाद वाली रात है, तो इसलिए आज की रात ना, अगर अल्लाह ताला तुझे तौफीक दे तो तड़प के दुरूद पाक अपने घर के अंदर पढ़ या तन्हाई में पढ़, हो सकता है मदीने से बुलावा आ ही जाए। वो दूरियां तो तेरे मेरे लिए है, उनके लिए तो कोई दूरियां नहीं। वो तो चाहे तो गुलामों को जब चाहे वो अपना दीदार करा देती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह वक्त सहर तकरीबन 4 बजे से कबल ये मस्जिद खुली होगी। आप तमाम अहबाब तशरीफ लाइएगा। हम तकरीबन पौना घंटा दुरूद पाक की महफिल करेंगे। ये वो वक्त है जब सरकार की विलादत हो रही होगी। कितना वो पुरकैफ समा होगा। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की मिलाद पे इतना एहतमाम करता है, ईमान वाले तू भी तो करके दिखा दे। बस बात याद रखना, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो खरीदारों में नाम आना चाहिए। वो जो सूतर की हड्डी लेकर भाई गई थी ना, तो आगे से जवाब आया था, वो यहाँ पर हजारों की बोलियां लग रही हैं, तू किधर आ गई है? उसने कहा बोली की तरफ नहीं देखती, खरीदारों में नाम आना चाहिए। आप ये जो है ना कोशिश कीजिए, 4 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मस्जिद के अंदर हम दुरूद पाक की महफिल शुरू करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ेंगे। सलातो सलाम के बाद इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अब भी मेरे काफी दोस्त मुझे यानी कि बाहर काफी साथियों ने कहा था कि वो जो जिक्र के बाद आप दुआ कराया करते हैं वो करवा दें। तो असल में मैं इस प्रोग्राम को मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ कि सुबह वक्त सहर कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि दुआ भी होगी, और वो बड़ी कबूलियत की घड़ी है। और ये हकीकत बात है, कभी भी इसको जाया ना करना। ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आया करते। कोई पता नहीं आइंदा साल हमें ये बातें नसीब हो ना हो।
जिंदगी का भरोसा नहीं होता, लेकिन आप जरूर आइएगा और उसके अंदर हम सलातो सलाम पढ़ेंगे। अपने रब से मांगना है, कौन सा किसी से मांगना है जो नाराज हो जाएगा, अपने रब से मांगेंगे। हुजूर सलातो सलाम की इंशाअल्लाह अजीज नजर रहमत हो गई। तो मुझे वो भी बात याद है कि कुछ साल कबल मेरा ख्याल में कराची में एक जुलूस हुआ था, मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया उनकी सदारत के अंदर, क़यादत के अंदर जुलूस हुआ था। तो वो फरमाते हैं, मुफ्ती साहब थे, अब इतने बड़े हैं कि वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, मैंने खुद जुबानी उनसे सुना था। फरमाने लगे जुलूस हमने निकाला, रात को महफिल मिलाद में की, सुबह जुलूस भी निकाला, रात को मैं ख्वाब में सोया, सरकारे दो आलम सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया मुनीबुर रहमान जो जो मेरी महफिल में आया मैंने सबकी शफाअत कर दी। तो इसलिए ये उम्मीद लेके आइएगा, हो सकता है हमारे यहाँ पे तकदीर बदल जाए। तो अब आपने जो है मेरे साथ साथ देना है। ये यूं समझिए कि सरकार का जिक्र इस कदर करो सारा साल शैतान फ्लोर में दाखिल ना हो, फ्लोर में उसे दाखिल नहीं होने देना। और आपने अपने दाईं तरफ बाईं तरफ देख लें, अगर आपका हमसाया सरकार का जिक्र नहीं करता, आपका हक है, आप उसकी जगह करिए और अपनी जवानी जिंद जान को सरकार के नाम पे कुर्बान कर दीजिए। खुदा इन हाथों को सलामत रखे, खुदा इन हाथों को सलामत रखे जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, और रब्बुल आलमीन इन जुबानों को सलामत रखे जो सरकार के नाम की माला जपते हैं। ईमान वाले दरे महबूब से हटकर गुजारा, दरे महबूब से हटकर गुजारा, ये वो दर है कि जिस दर से किनारा, तो नबी का जिक्र छोड़ दे ये कैसे मुमकिन है। खुदा की कसम हम मर जाएंगे, हमसे ये गवारा, हमसे ये गवारा। लो जवानों अपनी जवानी नबी के नाम पे लगा दो। दिल से दुआ देता हूँ ऐ मेरे खालिक व मालिक, तेरे महबूब का फरमान है कि जिस मजलिस के अंदर 40 कलमा पढ़ने वाले हो उनमें एक अल्लाह का वली जरूर होता है। दिल से ये दुआ देता हूँ ऐ मेरे खालिक व मालिक, तेरे महबूब करीम इस्लाम का ये फरमान है कि जिस महफिल के अंदर 40 मोमिन मर्द कलमा पढ़ने वाले हो उनमें एक अल्लाह का वली जरूर होता है, एक अल्लाह का वली जरूर होता है। उस अल्लाह के वली के कदमों की धूल का सदका ऐ मेरे खालिक व मालिक, आज जो तेरे यार का नाम अपनी जिद जान पे वाक़े हुए सबसे बुलंदो बाला करे, मौला आज उसे महरूम न करना नबी का दीदार